السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ الحمد للہ میں بھی الحمد للہ ٹھیک ہوں. اور یہاں آج موسم بھی بہت اچھا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اسے دیکھ کر، محسوس کر کے دل کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکینت ہوتی. اور بارش جو ہے وہ، اس کو علم کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی. تو جس طرح بارش ایک ٹھنڈک اور سکون لاتی ہے، اسی طرح علم کی بارش بھی تڑپتی اور پیاسی روحوں کے لیے بارش کی طرح ہوتا ہے. لیکن بارش اسی زمین کو فائدہ دیتی ہے جو جذب کرنے والی. جو جذب نہ کرے اس پر تو بارش زحمت ہو جاتی، کیچڑ بن جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے دل رکھتے ہوں جن کے اندر علم کی پیاس ہو، اور جو اللہ کی اس رحمت کو، علم کو اپنے اندر جذب کرنے والے ہوں، تاکہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سامان بن سکے. تو چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. سب تیار ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام ایک تعارف، صفحہ نمبر 147. خبر کی تحقیق. قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. سورۃ الحجرات آیہ 6. بہت سے انسان جب مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے درمیان طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. ان واقعات سے خبریں بنتی ہیں. یہ خبریں لوگ بیان کرتے ہیں. اس طرح وہ پورے سماج میں پھیل جاتی ہیں. یعنی ادھر کوئی واقعہ ہوا، ادھر وہ خبر بنا، لوگوں کی زبان سے پھر دوسروں تک منتقل ہوا، اور بعض اوقات ایک بات پورے گلوب تک سرکولیٹ کر جاتی، پھیل جاتی. مگر تجربہ بتاتا ہے کہ اگر کسی خبر کو صرف سن لینا کافی سمجھا جائے اور لوگ ایک بار سنتے ہی اس کو بیان کرنے لگے تو تقریباً ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ خبر کی صورت بدل جاتی، کیونکہ وہ صرف ظاہری چیز کو انسان سرسری طور پر دیکھتا ہے یا سنتا ہے، اور جب وہ اپنے پرسپشن کے ساتھ اس کو آگے بیان کرتا ہے تو وہ پھر اس بیان کرنے والے کا رنگ اور اس کا انداز بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ دوسرے تک پہنچتے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی. ابتدائی طور پر واقعہ اگر ایک سادہ واقعہ تھا تو اپنی آخری صورت میں پہنچ کر وہ بدلتے بدلتے ایک سنگین واقعہ بن جاتا ہے. اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تحقیق کا مزاج ہو، یعنی انویسٹیگیٹ کریں، ریسرچ کریں، بات کی تہہ تک جائیں. لوگ ایسا کریں کہ محض سن کر کسی خبر کو نہ مان لیں اور نہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کر دیں. لوگوں کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کسی خبر، خاص طور پر بری خبر کو سنیں تو اس کی پوری تحقیق کریں. مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے یا غلط رپورٹ کرتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی منفی ریمارکس دیتا ہے تو اس کو فوراً قبول نہ کریں، اس کی دلیل مانگیں، پروف جانیں، ہر پہلو سے اس کی نوعیت اور واقعیت کو جانچیں. اس طرح ضروری تحقیق کر لینے کے بعد اپنی رائے بنائیں. یعنی فوراً ہی بدگمان نہ ہو جائیں کسی کے بارے میں. اسی کے بارے میں سورۃ الحجرات میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان یا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی سوچ پر بھی محاسبہ ہو سکتا ہے. اگر بلا وجہ ہم کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیں
یا کسی صرف سنی سنائی خبر پر کسی کے بارے میں ہم منفی رائے قائم کر لیں اور پھر آگے اس کو بیان بھی کرنا شروع کر دیں. تو صرف ایک طرف کی خبر یا بات سن کر رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. اگر آپ کسی بری خبر کو سنتے ہی اس کو مان لیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی بنا پر آپ ایک انسان کے بارے میں غیر واقعی رائے قائم کر لیں گے، یعنی جس کا کوئی وجود نہ ہوگا، جس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی، اور اس کو ایک ایسے جرم کا مجرم قرار دیں گے جو اس نے کیا ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد کو جب اصل حقیقت کھلے گی تو آپ کو سخت شرمندگی اٹھانی پڑے گی. صحیح سوچ کے لیے تحقیق لازمی طور پر ضروری ہے. جن لوگوں میں تحقیق کا مزاج نہ ہو ان کے اندر صحیح سوچ اور درست فکر کا ارتقا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی پھر وہ صحیح سمت آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ دیکھیے کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ہی غلط ہو تو پھر وہ ترقی کیا کرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، ان کی نیتیں خراب تھی. اس مسجد کے بنانے کا مقصد عبادت کرنا نہیں تھا یا عبادت کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنا تھا اور منافقین کے لیے مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں کرنے کے لیے باہم سرگوشیوں کا اور ایک سازشوں کا جال بچھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا. لہذا مسجد ہوتے ہوئے، یعنی اس کا نام مسجد ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں گے، نہ اس کا افتتاح کریں گے، نہ اس میں نماز پڑھیں گے، بلکہ حکم دیا گیا کہ اسے گرا دیا جائے، اور وہ مسجد گرا دی گئی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں مختلف جب ڈیزاسٹرز وغیرہ ہوئے ہیں تو ان میں ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات مسجدیں بچ گئی. یعنی ایک دوسری مثال جیسے سونامی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی لیکن پوری آبادیوں میں مسجدیں بچ گئی. لوگوں نے اس کو ایک معجزہ سمجھا. یقینی طور پر یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص عمومی طور پر مسجد بناتا ہے تو نیت کو کوشش کرتا ہے اللہ کے لیے خالص کرے، اور پھر بنانے والے بھی اس میں کسی قسم کی ڈس آنیسٹی نہیں کرتے. وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، خواہ ہم اس پر اجرت بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں دھوکہ نہیں کرنا. اچھا مٹیریل لگائیں گے، خوب محنت کریں گے، محبت کے ساتھ اس کو بنائیں گے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا. تو یہی روح بعد میں بھی لوگوں میں کار فرما ہوتی. لہٰذا جتنی توجہ اور جتنی محبت اور شوق اور محنت اور سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمارت بنائی جاتی ہے اتنی ہی پھر وہ دیر پا ہوتی. تاج محل آج تک کیوں باقی ہے، یہ اسی طرح کچھ اور تاریخی عمارتیں، کیونکہ ان کی بنیادیں بڑی ساؤنڈ تھی، جو اماؤنٹ ریکوائرڈ تھی ان کو مضبوط کرنے کی وہ مہیا کی گئی. اسی طرح کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جس کی بنیاد مضبوط ہو، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی کی بنیاد پر اگر کوئی بھی عمارت تعمیر کی جائے اور اس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی جائے، یعنی اللہ کا ڈر انسان کو وہ کام کرنے کے لیے آمادہ کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کام میں برکت بھی ہوگی اور وہ دیر تک باقی رہے گا. اب خانہ کعبہ جس علاقے میں بنایا گیا تھا ابتدائی طور پر، وہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی، اس کی خبر گیری کرنے والا، اس کو باقی رکھنے والا کوئی بہت بڑا فوجی دستہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تک کو محفوظ رکھا تاریخ کے سارے عرصے میں. وجہ کیا تھی؟ نیت کا اخلاص. تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت یعنی اس کی بنیاد پر ہے کہ کس جذبے کے ساتھ وہ کام کیا گیا. تو جس چیز کے پیچھے سوچ درست ہوگی، وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، تو اس کا اینڈ ریزلٹ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو جن لوگوں میں تحقیق کا مزاج نہ ہو ان کے اندر صحیح سوچ اور درست فکر کا ارتقا بھی نہیں ہو سکتا. پھر سوچ ہی ٹیڑھی ہوگی اور سوچ ٹیڑھی ہوگی، نہیں بنیاد ہی درست نہیں ہوگی تو عمل بھی ٹیڑھا ہوگا، اور عمل ٹیڑھا ہوگا تو نتیجہ بھی ٹیڑھا ہوگا.
تحقیق صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تحقیق کے بغیر بولنا ایک غیر سنجیدہ فعل ہے اور اس کے ساتھ غیر اسلامی بھی. لہذا آج سے یا آج کے لیے ہمارا سبق کیا ہے کہ ہم کسی کی کوئی بات سنیں جو کسی خبر یا واقعے پر مبنی ہو یا کسی کے بارے میں خاص طور پر تبصرہ کیا جا رہا ہو تو اس پر رک کر سوچیں، مزید اگر ضرورت ہو تو تحقیق کریں. اگر اس کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو تو بات کو وہیں دفن کر دیں، کیونکہ ہمیں تجسس سے بھی منع کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں تحقیق کرنے کا کہ کوئی آپ سے اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے تو آپ تجسس شروع کر کے اچھا پھر اور کیا ہوا، پھر اور کیا ہوا، مزید اسے کریدنے کی اور جاننے کی کوشش کریں. یہ انتہائی غلط ہوگا. صرف کلمہ طیبہ جو ہے وہ پنپتا ہے. اچھی باتوں کو فروغ دیں، اچھی باتوں میں تحقیق کریں اور عمومی واقعات سے عبرت پکڑیں، نہ کہ صرف لوگوں کی زندگیوں اور لوگوں کے بارے میں منفی چیزوں کو جان کر خوش ہوتے رہیں اور انہیں آگے بڑھائیں. یہ ایک انتہائی ناسمجھی کی بات ہوگی اور اس سے کچھ حاصل نہیں. اپنے آپ کو مثبت کاموں میں لگائیں اور اسی میں ریسرچ کریں اور آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.